اٹیک کی کافی زیادہ لوگ بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں، باہر کے اسٹیٹوں میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ کی کیا میسج رہے گی؟ جی ہماری یہی میسج رہے گی، جو بھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ یہ پہلگام اٹیک، جو بھی ہمارے بچوں کے ساتھ یا ہمارے جو بھی بزنس مین ہیں، بیٹیاں ہیں جو کہیں پڑھائی کرنے یا بزنس کے سلسلے میں آؤٹ سائڈ جموں کشمیر ہے، وہ پھر کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، اگر ان پہ کوئی بھی تشدد وہاں پہ کیا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی وہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ ہائیلی کنڈمنیبل ہے اور ہم اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور وہاں کی لوکل گورنمنٹس جو ہیں، جس اسٹیٹ میں ایسا ہو رہا ہے، ان اسٹیٹس کی گورنمنٹ سے ہماری اپیل رہے گی کہ اس پہ جلد از جلد ایکشن لیں، بیکاز یہ پورے انڈیا کی چھبی کو خراب کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو پیار ہے باقی لوگوں کے لیے، کہیں نہ کہیں اس پیار کو ٹھیس پہنچتے ہیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وی آر ون۔ یہ کشمیر جو ہے، ہم اس کو بولتے ہیں کراؤن، انڈیا کا کراؤن، یا اس کی شہر گیا اس کا دل بولتے ہیں۔ دل میں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کو برا لگے۔ ہمارے جو بچے باہر پڑھتے ہیں، ہماری جو بچیاں باہر پڑھتے ہیں، جو بزنس کے سلسلے میں لوگ باہر گئے ہیں، وہ اسی لیے گئے ہیں کہ ایک کنٹری ہے، چاہے وہ یہاں پہ بزنس کرے، چاہے گجرات میں کرے، چاہے ممبئی میں کرے، چاہے ساؤتھ میں کرے، تو ان کو کبھی ایسا لگنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم آؤٹ سائڈ کنٹری ہیں۔ اگر ہم ایک ہیں، پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کشمیر سے باہر ہمیں کہیں پہ ہیرس کیا جاتا ہے، یا کشمیر سے باہر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اپنے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری ایموشنز کو، کشمیریت کو ٹھیس پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلگام کے سانحے میں اگر سب سے زیادہ دکھ کسی کو ہوا ہوگا، سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دکھ وہ ہمیں ہوا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ مارے گئے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان جاتا ہے، وہ خود مرنا برداشت کرے گا، لیکن مہمان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ہماری کشمیریت کا فلسفہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلگام میں جب گولیاں چلی تو ہمارا ایک بندہ وہاں پہ تھا جو بنا کسی لار لپیٹ کو گن مین کو گن کھینچتے کھینچتے مر گیا، تاکہ جو اس کے وہاں پہ مہمان تھے ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا وہاں کے جو زخمی تھے، جو لاشیں گر گئی تھی، ان کو اٹھاتے وہاں پہ کشمیری تھے، جبکہ وہاں پہ گولیاں چل رہی تھی، پھر بھی ایک کشمیری ان کو وہاں پہ کندھا دے رہا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے گھر میں لگی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ساری اسٹیٹس ہیں، یونین ٹیریٹریز انڈیا کی ہیں، وہاں پہ اتنا دکھ نہیں تھا جتنا کشمیر میں آپ نے دکھ دیکھا ہوگا۔ ہماری دکانیں، ہماری اسٹیبلشمنٹس، ہمارے دفتر سب بند تھے، ہمارے بچے اسکول نہیں گئے، کئی لوگ ایسے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ایسا منظر دیکھ کے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا IPL کے میچ پوسٹ پون نہیں ہوئے، کہیں پہ آپ نے انڈیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ دکانیں بند یا سنیماز بند ہو گئے ہوں گے۔ سنیماز بھی فنکشنل تھے، لیکن ہم پورا اس دکھ میں شامل تھے، بیکاز جس گھر میں آگ لگتی ہے اسی گھر کے لوگ اس تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ آگ ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے، تو اگر ہم اس چیز کو ایسا محسوس کرتے ہیں، ہم نکلے، ہم نے اسٹیبلشمنٹس بند کری، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی پین کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ کشمیری کیسے اپنی پین کو ظاہر کرے گا؟ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ کیسے کرے گا؟ ایسے یا تو وہ کوئی دھرنا کرے گا، یا پروٹیسٹ کرے گا، یا مارچز نکالے گا، یا اپنے اسٹیبلشمنٹس کو بند کرے گا، گھر میں مون دھارن کرے گا۔ وہ ساری چیزیں ہم نے کری۔ اب اگر ہمارے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اسٹیٹ میں، چاہے وہ نارتھ انڈیا ہو، ساؤتھ انڈیا ہو، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، وہاں پہ ان کو پرایا فیل ہو، تو کہیں نہ کہیں کشمیریت کو اور ہندوستانیت کو اور بھارتیہ ایکتا پن کو کہیں نہ کہیں یہ داغ لگتا ہے۔ ہم سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ ایسے جو بھی عناصر ہیں، جو بھی لوگ ہیں، یہ عناصر بالکل ان کا بھی وہی مطلب ایجنڈا ہے جو کسی ٹیررسٹ کا ہو سکتا ہے۔ یہ انسانیت کو زخم پہنچاتے ہیں، جو یہاں پہ کشمیری لڑکوں کو ہیراس کرتے ہیں، جو باہر پڑھنے گئے ہیں، یا کسی بزنس مین کو ہیراس کرتے ہیں اس نام پہ کہ وہ کشمیری ہے یا مسلم ہے۔ ہم ایک ہیں۔ ہم نے کل بھی بولا ہے کہ اس میں مذہب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جو یہ سانحہ ہوا ہے اس میں مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس انسان نے، جس نے یہ سانحہ وہاں پہ کیا، کسی کا نام اگر پوچھا، کسی کا مذہب اگر پوچھا، تو یہ سب سے پہلے کشمیریت کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کشمیر میں ایکتا دکھا رہے ہیں، پورے بھارت میں یہ ایکتا دکھانی چاہیے۔ وہاں کے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو کلبس ہیں، وہاں کے جو کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ مندر کمیٹی ہو، مسجد کمیٹی ہو، وہ اس بات پہ، بزنس مین ہو، بزنس اسٹیبلشمنٹس ہو، وہ اس چیز پہ بات کریں کہ کشمیر کے لوگ کہیں پہ ہیرس نہ ہوں۔ اگر یہ ہیرس ہوں گے تو یہ بہت ہی کنڈمنیبل ہے اور ہمارے دل میں اس چیز کا ملال رہے گا۔ سیکنڈ تھنگ، جو میڈیا فریٹرنیٹی ہے، جو اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے گراؤنڈ ریئلٹی کو جاننے کے بغیر وہاں پہ فتوے جاری کرتے ہیں کشمیر کے خلاف، ان کو بھی ہم بولیں گے کہ یہ چیز کے یہاں پہ برے اثرات ہو رہے ہیں۔ انہی اسٹوڈیوز کو دیکھ کے، انہی نیوز چینلز کو دیکھ کے لوگ بھڑکتے ہیں اور دنگا کرتے ہیں روڈز پہ، اور کشمیریت کو اس چیز سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہم سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ ان چینلز پہ جلد از جلد کارروائی کری جائے، تاکہ جو کشمیر کا یہ کاز ہے، جو پورے انڈیا کا کاز ہے، انسانیت کا کاز، اس کو کہیں دبا نہ لگے۔ مجھے بتائیں کہ آج پہلی بار پوسٹ اٹیک ہوا ہے کہ کشمیر جو ہے، چاہے وہ
कॉलेज जैसे सोशल या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन उन्होंने बंद की कॉल दी है, तो ये साफ दर्शाता है कि लोग जो है उन्होंने टेररिज्म को कंडम किया है। उसके बावजूद एक कश्मीरी को क्यों ये बार बार कहना पड़ रहा है कि वो एक सच्चा हिंदू है? बिल्कुल, कश्मीरी को अगर ये बार बार साबित करना पड़े, यहाँ पे बंदा एक आया, उसने पूरी कश्मीरियत को खत्म करके चला गया। Nobody knows who is that man. वो कश्मीरी है ही नहीं। जो कश्मीरी को मारे वो कश्मीरी कहाँ हो सकता है? जो किसी को, वो न मुस्लिम है न वो हिंदू है, टेररिज्म का कोई मजहब है ही नहीं। अगर आप पहले ही बोलते हो टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है, तो हमें क्यों प्रूव करना पड़े बार बार? कश्मीरी को ये प्रूव क्यों करना पड़े कि मैं हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, ये मैंने ये टेररिज्म का काम नहीं किया? अगर हमें बार बार ये प्रूव करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हम ये कश्मीरियत जिंदा करना चाहते हैं, हम ये अमन जिस अमन के लिए हम काम करते हैं, दिन रात जिस अमन के लिए हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं इस अमन को ठेस पहुंचेगी, कहीं ना कहीं इस कश्मीरियत को ठेस पहुंचेगी। तो मैं ये भी अपील करूंगा कि कश्मीरी को अगर ये बार बार प्रूव करना पड़ेगी कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, या मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, या मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, अगर हमें बार बार यही चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम ये प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, और ये हम चाहेंगे भी नहीं कि इस चीज़ को हम प्रूव करें। तो हमने इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा काम किया है इस अमन के लिए, इस कश्मीरियत के लिए, इस भाईचारे के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये भाईचारा इस चीज़ से ख़त्म ना हो। एक तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बार बार हम कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, या हम मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है। कहीं का भी मुसलमान हो, अगर वो टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है ही नहीं, अगर वो टेररिस्ट है तो वो हिंदू है ही नहीं। ना हिंदुइज्म, ना क्रिश्चियनिटी, ना इस्लाम, ना सिखिज्म, कोई मजहब किसी को मारना सिखाता नहीं है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी मजहब की है तो इस्लाम की है। इस्लाम बोलता है कि अगर किसी एक नाहक का कत्ल किया जाएगा तो वो पूरी कायनात का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारे मोहम्मद जिनको हम फॉलो करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका कहना है अगर कोई किसी निहत्थे को मारेगा तो वो कहाँ मुस्लिम हो सकता है? इन चीज़ों को जोड़ना, इस चीज़ को इस्लाम के साथ जोड़ना या कश्मीरियत के साथ जोड़ना बिल्कुल कंडेमनेबल है। हम इस चीज़ को कभी दिल से मानेंगे ही नहीं। फिर से हम एक बार फिर से अपील करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हमें लोग देखते हैं बाहरी स्टेटों में, उनसे हमारी ये अपील रहेगी कि हमें ये प्रूव न करना पड़े कि हम बार बार ये कश्मीरी लोगों को प्रूव ही न करना पड़े कि हम भारतीय हैं, चाहे हम टेररिस्ट नहीं हैं। और जो हमारे बाहर लड़के लड़कियां पढ़ते हैं या बिजनेस के सिलसिले में हमारे लोग गए हैं, उनको ये भी वहाँ पे कोई हैरेसमेंट ना की जाए, उनके दिलों में कभी वो ये मला लेके कश्मीर वापस ना आए कि वहाँ पे हमें पराया माना गया, हिंदुस्तान के साथ हम नहीं मिलते जुलते, हिंदुस्तान के लोग हमसे नहीं मिलते जुलते, या हिंदुस्तान के लोग हमारे लिए दिल में कोई कुदूरत रखते हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी कि अगर हम एक हैं तो हमें प्रूव न करना पड़ेगा कि हम एक हैं। मुझे पता है कि कल से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट्स हैं वो ओपन थ्रेट दे रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों को, तो आपके लिए क्या मैसेज रहेगी कंसर्न सरकार की? जी, अगर हम किसी को देखें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो फिर थ्रेट करता है किसी कश्मीरी को, तो मेरे को लगता है कि टेररिज्म किस चीज़ को फिर बोलोगे आप? टेररिज्म तो यही है अगर आप किसी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हो, किसी की इज्जत नहीं करते हो, उसके क्रेडेंशियल जानने के बगैर उसके खिलाफ कोई बयानबाजी करते हो। तो ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, या चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे उनकी यूट्यूब पे चैनल्स हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे एक्स पे हैं, अगर कोई इंतशार फैलाता है तो ये गवर्नमेंट की अवलीन काम है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उन पे कदगन लगाया जाए, उनके फेसबुक पेजों को बंद किया जाए और उन पे मुकदमे चलाए जाए, ताकि ये अनाप शनाप बोलते हैं इसकी वजह से दंगे फैलते हैं और लोगों का कत्लेआम होता है। ये कत्लेआम रोकने के लिए, ये नफरत रोकने के लिए उन चैनल्स पे बैन होना चाहिए।